السلام علیکم لسنرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ہارر سٹوریز آپ سب کو بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ لسنرز، آج کا یہ خوفناک واقعہ ہمارے ساتھ ریحان نے شیئر کیا ہے۔ جگہ کا نام مینشن نہیں کیا۔ ریحان کا کہنا ہے کہ جس گاؤں میں میں رہتا ہوں، اس گاؤں میں جہاں ہم لوگوں کا گھر ہے، وہاں سے تھوڑا دور ایک ایسا ایریا شروع ہوتا ہے جہاں پر آبادی بہت کم ہے، لوگوں کے گھر فاصلے پہ ہیں اور بیچ بیچ میں فاصلے سے کبھی خالی پلاٹ، ویران میدان یا پھر کھیت کھلیان آ جاتے ہیں۔ ریحان کہتے ہیں کہ میرا دوست شانی، جس کا گھر میرے گھر کے بالکل ساتھ ہے، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ ہم لوگ بچپن سے ساتھ ہیں اور ہر کام اکٹھے ہی کرتے ہیں۔ میری اور شانی کی یہ روٹین تھی کہ ہم لوگ رات کا کھانا کھا کے واک کرنے کی غرض سے باہر نکلتے تھے اور 1 سے 2 گھنٹہ ہم لوگ گلیوں میں یا پھر اس مین روڈ پر جہاں لوگوں کے اکا دکا گھر اور اکا دکا دکانیں ہوا کرتی تھیں، وہاں پر واک کرتے کرتے چلے جایا کرتے تھے۔ ہم لوگ موسٹلی 8 ساڑھے 8 بجے رات کا کھانا کھا کے نکلتے تھے اور 9:30 یا 10 کے قریب ہم لوگ گھر آ جایا کرتے تھے۔ ہم لوگ جب اس والی سائڈ پر جاتے تھے تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پر 2 خالی پلاٹ کے درمیان میں ایک مکان تھا۔ مکان کی حالت کافی خراب تھی، کھڑکیاں اور دروازے کافی پرانے لگتے تھے، جن میں زنگ بھی لگا ہوا تھا اور چھوٹے چھوٹے سوراخ بھی دیکھے جا سکتے تھے۔ میں اور میرا دوست شانی جب وہاں سے گزرتے تھے تو ہمیں اکثر دیکھنے کو ملتا تھا کہ وہاں پر چھوٹے قد کی ایک عورت، بہت عجیب سی عورت، اپنی بیٹی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کی بیٹی کی عمر تقریباً 13 سے 14 سال ہوگی۔ وہ عورت دیکھنے میں کافی پرسرار اور تیز لگتی تھی اور پتہ نہیں کیوں اس کو دیکھ کے تھوڑا سا خوف بھی محسوس ہوتا تھا۔ اس عورت کے مکان سے کچھ فاصلے پہ 2-3 پرچون کی دکانیں تھیں اور کچھ لوگوں کے گھر تھے۔ ان پرچون کی دکان والوں کا کہنا تھا، بلکہ آس پاس کے تمام لوگوں کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ عورت ایک جادوگرنی ہے، یہ کالا جادو کرتی ہے۔ اس کے گھر میں سے رات کے وقت عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور آئے دن اس کے گھر کے باہر ایک بکرا یا بکری بندھی ہوئی ملتی ہے جو اگلے دن غائب ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ کالے رنگ کے بکرے کو وہاں پر بندھا ہوا دیکھا گیا تھا اور اکثر رات کے وقت اس کے گھر کے باہر ایک کالی بلی کو دیکھا گیا ہے جو کہ رات کو آتی ہے اور اس کا گھر کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ کبھی اس کے گھر کے باہر مردہ جانور ملتے ہیں، کبھی اس کے گھر کے پاس سے گزرو تو ایسا لگتا ہے کچھ جلانے کی بدبو آ رہی ہے، کبھی چیخوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ عورت سب سے الگ رہتی ہے اور اپنی بیٹی کو بھی کہیں پہ نہیں جانے دیتی۔ 1 سے 2 دفعہ جب اس کے گھر سے چیخنے چلانے کی آواز آتی تھی تو لوگ اس کے گھر کے دروازے پہ جا کے اس سے پوچھتے تھے کہ کیا ہوا ہے، آپ لوگ خیریت سے ہو؟ تو یہ آگے سے چلا کر غصے سے کہتی تھی کہ تم لوگ چلے جاؤ یہاں سے اور دوبارہ یہاں پر آنے کی غلطی مت کرنا۔ اس کے بعد سے اس کے گھر سے چاہے چیخوں کی آواز آئے یا جو مرضی ہو، لوگ اس کے گھر کی طرف دوبارہ نہیں گئے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کا چہرہ دن بدن اتنا مکروہ اور بھیانک ہوتا جا رہا ہے، شاید یہ اس کے کالا جادو کرنے کی وجہ سے ہے۔ میں لوگوں کی یہ باتیں سنتا تھا اور بس ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیا کرتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے باتیں بنانا۔ اب پتہ نہیں وہ عورت کیا کرتی ہے کیا نہیں، مگر لوگوں نے اس کو جادوگرنی مشہور کر دیا۔ مگر ہاں، اس بات سے میں انکار نہیں کر سکتا تھا کہ جب میں اس عورت کو دیکھتا تھا تو مجھے بھی کافی عجیب سی فیلنگز آتی تھیں۔ میں اور میرا دوست شانی جب ہم واک کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے اور اس طرف جایا کرتے تھے تو اکثر ہمیں وہ عورت اپنے گھر کے اندر یا باہر جاتی ہوئی نظر آتی تھی۔ ایک دفعہ تو میں نے اور میرے دوست شانی نے دیکھا
کہ ہم لوگ جب وہاں سے گزر رہے تھے تو اس عورت نے دروازہ کھول کر اس کے گھر کے باہر جو پودے لگے ہوئے تھے ان میں کوئی چیز پھینکی۔ دور سے دیکھنے پہ وہ کچھ گاڑی اور کالے رنگ کی چیز لگ رہی تھی۔ جب وہ دروازہ بند کر کے اندر گئی تو میرا دوست شانی جو تھا اس کو کافی تجسس ہوا، کیونکہ وہ مجھے اکثر کہتا تھا کہ یہ عورت واقعی جادوگرنی ہے، لوگ اس کے بارے میں سچ کہتے ہیں، مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ تو میں اس کو کہتا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگوں کی باتوں پہ یقین مت کیا کرو۔ وہ ان پودوں کے پاس گیا تو میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ ہم دونوں نے دیکھا کہ وہ لال لال خون جیسا کچھ لگ رہا تھا، بلکہ وہ خون ہی تھا۔ یہ دیکھ کر ہم دونوں تھوڑا حیران بھی ہوئے اور خوفزدہ بھی ہوئے۔ میں نے اسے کہا چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ ہم لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اب 2 سے 3 ہفتے گزر گئے۔ ان دنوں کے درمیان میں اگر ہم کبھی اس والی سائڈ پر چلے جایا کرتے تھے تو ہمیں وہ عورت وہاں پر دیکھنے کو نہیں ملی۔ مگر ایک رات کیا ہوا، ایک رات جب ہم لوگ اس کے گھر کے باہر سے گزر رہے تھے تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک کالے رنگ کا بلّا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے گھر کے دروازے کے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے۔ وہ اب سائز میں عام بلوں سے کافی بڑا تھا۔ اس عورت نے اس کے آنے پر اچانک سے دروازہ کھولا اور وہ اندر چلا گیا اور پھر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ ہم لوگ ابھی وہاں پر کھڑے ہو کر اس بارے میں ایک دوسرے سے بات کر ہی رہے تھے کہ تقریباً تھوڑی دیر بعد وہاں سے عجیب سی آوازیں آنے لگ پڑی۔ ہم لوگوں کا دھیان جب اس طرف گیا تو شانی نے مجھے کہا کہ دیکھو آج تو آوازیں بھی آ رہی ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اسے منع کیا کہ رہنے دو، جو بھی ہے چھوڑ دو، ہمیں اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے، مگر شانی میرا بازو کھینچتے ہوئے مجھے اس طرف لے گیا کہ نہیں آج ہم ضرور دیکھیں گے۔ ہم لوگ اس کے دروازے کے بالکل باہر کھڑے ہوئے تھے۔ شانی دروازے اور کھڑکیوں میں سے اندر دیکھنے کی کوشش کرنے لگ پڑا۔ پھر اسے کھڑکی میں سے ایک چھوٹا سا سوراخ مل ہی گیا جس سے وہ اندر دیکھ سکتا تھا، بلکہ ہم دونوں نے یہ منظر دیکھا کہ وہ عورت ایک دائرے میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس دائرے میں اس نے کالے جادو سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ہڈیاں تھیں، کچھ ایک پیالی میں خون سا تھا، پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں تھیں جو ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا۔ بہرحال وہ دیکھنے میں کافی گندی اور غلیظ لگ رہی تھی۔ اچانک ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو کالا بلّا تھا وہ ایک طرف سے اس عورت کی طرف گیا اور جس دائرے میں وہ بیٹھی تھی اس کے گرد چکر کاٹنے لگ پڑا۔ اور جیسے ہی وہ چکر کاٹ رہا تھا کہ اچانک سے ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک کالے بھیانک سائے ایک کالی مخلوق میں بدل گیا۔ وہ عورت منہ میں کچھ پڑ رہی تھی اور وہ کالا سایہ اسی طریقے سے اس دائرے کے گرد چکر کاٹ رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ ان دونوں کے علاوہ بھی وہاں پہ کوئی موجود ہے، بہت بہت زیادہ لوگ موجود ہیں جو عجیب خوفناک سی آوازیں نکال رہے ہیں، مگر دیکھنے میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا مخلوقات تھیں جو اس وقت وہاں پہ موجود تھی لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال ہم نے جب یہ منظر دیکھا تو ہم لوگ بہت خوفزدہ ہو گئے اور ہم لوگ فوراً وہاں سے بھاگے، اس سے پہلے کہ وہ دونوں ہمیں دیکھ لیتے یا ہمیں کوئی نقصان پہنچتا۔ اس کے بعد سے ہم لوگ کبھی رات کے وقت اس طرف سے بالکل نہیں گزرے، کیونکہ اب ہمیں یہ بات پتہ لگ چکی تھی کہ وہ عورت کالا جادو کرتی تھی، اس کے پاس شیطانی طاقتیں تھیں، شیطانی مخلوقات تھیں، اسی لیے لوگ اس سے دور رہتے تھے اور اس سے خوف کھاتے تھے۔ کچھ عرصہ تو ہم لوگ اس طرف گئے ہی نہیں، لیکن جب ہم لوگوں نے اس طرف جانا شروع کیا تب بھی ہم دن میں اس طرف جایا کرتے تھے اور تب بھی ہمیں بہت خوف آیا کرتا تھا، وہ بھی اگر مجبوری کی حالت میں اس راستے سے گزرنا پڑتا۔ کچھ عرصے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں بہت بری حالت میں مردہ پائی گئی ہے، اور جب لوگوں کو اس کے گھر سے گوشت کی اسمیل آنے لگی اور ان کی برداشت سے باہر ہو گیا تو ان لوگوں نے سوچا کہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے گھر میں ایسا کیا رکھا ہے جس کی وجہ سے اتنی اسمیل آ رہی ہے۔ تو جب وہ لوگ اس کے گھر کے اندر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے نہیں کھولا، تو ان لوگوں نے دروازہ توڑا تو دیکھا کہ وہ مردہ حالت میں تھی، وہ
اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو چکا تھا اور اس کی بیٹی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں گئی، کس حال میں ہے۔ لوگوں نے اس کی بیٹی کو گھر کے آس پاس بھی تلاش کیا کہ شاید وہ کسی کے پاس گئی ہو مدد کے لیے یا کہیں پر بیٹھی ہو رو رہی ہو، لیکن اس کا کہیں اتا پتہ نہیں چلا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے پاس جو شیطانی طاقتیں تھیں وہی اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئی ہیں اور اس عورت کو بھی اتنے برے طریقے سے مار دیا ہے۔ تو یہ ہے وہ کالے جادو کا انجام جو آج اس عورت کے سامنے آیا۔ وہ گھر آج بھی ویسے ہی ویران پڑا ہے۔ اس گھر کو اس کے بعد کسی نے بھی نہیں خریدا، نہ ہی اس میں کوئی رہنے کے لیے گیا ہے۔ اس گھر کو دور سے دیکھ کے ہی کافی وحشت ہوتی ہے اور ہم لوگوں کے ذہنوں میں وہ منظر آنے لگ پڑتا ہے جو ہم نے اس دن دیکھا تھا۔ سو لسنرز، یہ تھا کالے جادو سے ریلیٹڈ ایک وہ خوفناک واقعہ جو ریحان نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بالکل لسنرز، کالا جادو ایک نہایت ہی گندا عمل ہے اور کالا جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں جہنمی ہیں۔ جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں ان کا آخرت میں انجام بہت بھیانک ہوگا، دنیا میں تو ہوتا ہی ہے۔ سو لسنرز، یہ تھا آج کا وہ خوفناک واقعہ۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ ویسے بھی آج سال کا آخری دن ہے، کل سے نیا سال شروع ہو جائے گا اور نئے سال کے ساتھ نئی کہانیاں ہوں گی جو اس سے بھی مزید خوفناک اور سبق آموز ہوں گی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کی ہارر سٹوری سننا آپ کو پسند ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ اور فیڈ بیک سے مجھے کافی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنی زندگی کا کوئی خوفناک واقعہ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی یا فیس بک آئی ڈی پہ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ کل ملاقات ہوتی ہے آپ سے نئے سال کی نئی خوفناک کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ویٹ کریں میری نیکسٹ سٹوری کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔